میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ آپ کا اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے. میں نے ایک پوزیشن سوچی ہے جس کو میں ٹائٹل دیتا ہوں نان ریزسٹو نان بلیور. ایک ایسا نان بلیور جو ریزسٹ نہیں کر رہا بلیف کو لیکن کنونس نہیں ہے بیسڈ آن آل دا انفارمیشن سارا کچھ اس نے جو اتنا بھی دیکھا ہے. کیونکہ آپ کی جو لاسٹ ٹائم ایک جینٹلمین سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کوشچن پوچھا تھا کہ بھئی مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کسی چیز میں, تو اگر مجھے شک ہو رہا ہے تو کیا ہوگا اگر میں اس شک کی حالت میں مر گیا. تو آپ نے اس سے کہا تھا اگر شک کی حالت میں مر گئے اور تمہیں پورا یقین نہیں ہے تو تم کافر دوزخی جو بھی ہے. تو اس لیے اس کو وہ ذرا ہو گیا تھا کہ میں ڈاؤٹ آپ کر سکتا ہوں. آپ نے جو کہا نا اس سے مجھے تھوڑا سا ہنسی آئی کہ جہنم کا ڈر کہیں نہ کہیں ہے بولا نہیں جا رہا نا. فنڈامنٹل چیز ہے نا اسلام کی, کیا کر جی سکتے جی ہیں. جی بٹ اینی وے, جی تو میرا پھر اس میں کیا میرا کوشچن اس لیے کیونکہ میں آج کل ایک دو اور اکیڈیمکس ہیں ان کو بھی میں سن رہا ہوں اور مجھے ریئلائز نہیں کر رہا تھا کہ یورپ میں اور جرمنی میں بہت بڑے بڑے اکیڈیمکس ہیں جنہوں نے لائک 30 سال اسلام اسٹڈی کیا ہوا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے, انہوں نے فقہ پڑھا ہوا ہے, حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں, قرآن, تشریح, عربی سارا کچھ کیا ہوا ہے. اینڈ they are not Muslim, they are not like actively against Islam. ایک اسٹڈی کے طور پہ انہوں نے ایک سبجیکٹ لیا ہے اسلام اینڈ اس کی چیزیں اور اسٹڈی کیا ہے پورے طریقے سے اور بہت اس میں پی ایچ ڈیز کی بھی ہیں and all that stuff. تو میرا کوشچن میں ہوگا کہ کیا اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہے ایک نان ریزسٹو نان بلیور, ایسا بندہ جو ریزسٹ نہیں کر رہا اسلام کو کہ بھائی میں جان بوجھ کے نہیں مانوں گا اسے چاہے کچھ بھی ہو جائے, لیکن جتنا اس کو ایویڈنس دیا جا رہا ہے اس سے وہ کنوینس ہے. جیسے کہ ہم آپ کو ان کا بھی ایگزامپل دے دوں, ابھی پاک پنجابی آئے تھے, آئی ایم شیور آپ بھی جانتے ہوں گے ان کا دل گندا نہیں ہے, ان کا دل خراب نہیں ہے, لیکن جتنی ایویڈنس ان کو دکھائی جا رہی ہے اس سے وہ کنوینس نہیں ہو رہے. اگر اس حالت میں جس کے اندر وہ ایکٹیولی ریزسٹ نہیں کر رہے لیکن اس حالت میں اگر ان کی موت آ گئی تو وہ کافر کہلائیں گے, دوزخی ہوں گے. دیکھیں یہ والا سوال اس پر میری گفتگو ڈائریکٹ ہمارے جو اسکیپٹک ایگنوسٹک بھائی آئے تھے ان سے میری براہ راست بھی گفتگو ہوئی اور اس موضوع پر ان سے اسٹریم میں بھی پبلکلی گفتگو ہوئی ہے. تو آئی تھنک لیٹس کیپ ہم اسائڈ, ابھی ان کی بات ہو بھی چکی ہے ان سے ڈائریکٹلی. آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو ریزسٹ نہیں کر رہا ہے لیکن بلیف بھی نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ وہ بلیف نہیں کر, سوری جسٹ بلیف کی بات نہیں, کنوینس نہیں ہوا اسلام سے. بلیف تو دوسری چیز ہے, وہ کنوینس نہیں ہے کنونس نہ جس نے ہونے بھی کا کیا نتیجہ ہے؟ نتیجہ کیا نکلا کنونس نہ ہونے کا؟ کہ وہ بلیو نہ کنوینس نہیں ہے. کرنا نا. ہاں لیکن کنوینس نہیں ہے نا. اس بلیو ایک چیز ہوتی ہے مجھے یقین آ گیا, وہ اٹس اے ڈفرنٹ کیٹیگری, تھوڑا سا فرق ہے اس چیز میں. کیا اگر آپ چاہو بھائی تو بلیو کر سکتے ہو کسی چیز کو بغیر نہیں ایسا نہیں ایویڈنس ہے, کے. ایسا نہیں ہے. آپ چاہے ایویڈنس ہی کی بنیاد پر آپ کنونس نہ ہو کر ایمان نہ لائے ہو. ایمان کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, اسلام کی بنیاد جہنم نہیں ہے, اسلام کی بنیاد ایمان ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کسی چیز کو دل سے مان لینا, صرف جان لینا نہیں, دل سے مان لینا. جاننے کے بعد مان لینا تو بہت اچھی بات ہے. اگر ایک آدمی مکمل ڈیٹیل بھی اسلام کی نہ جانتا اور اس کے باوجود بھی وہ اسلام کو حق مان لیتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول ہے. یہ ایمان ہے. اب ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کنونس نہیں ہو رہا ہوں, جتنے دلائل مجھے دیے جا رہے ہیں میں اس سے کنونس نہیں ہو رہا ہوں. کیوں کنونس نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ اپنی, چونکہ دنیا سب سے زیادہ جو شک آتا ہے وہ آتا ہے جب آپ مورل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, مورالٹی کے اوپر بات کرتے ہیں. تو جو مورالٹی ہے وہ آپ کہیں نہ کہیں کسی اور جگہ سے ڈرائیو کر رہے ہیں, اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ آپ کی ویسٹرن تھاٹس ہیں. آج کے دور میں ویسٹرن آئیڈیالوجی, آپ اس سے اپنی مورالٹی ڈرائیو کر رہے ہیں. تمام تر انکنسسٹنسی کے باوجود آپ وہاں سے اپنی مورالٹی ڈرائیو کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کنونس ہونا چاہیے اسلام کے بارے میں یا نہیں. تو وہ جب کنونس آپ نہیں ہوئے تو آپ نے اسلام کو اور خدا کو مانا کہاں؟ جب آپ نہیں مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو یہی کہا جائے گا کہ نہ ماننے والا. آپ کو ماننے والا تو نہیں کہا جا سکتا, اور نہ ماننے والے کو اردو میں عربی میں کافر کہتے ہیں. تو یہ تو کنسسٹنسی ہے اسلام کی. ٹھیک تو جی سمجھ گیا آپ کی بات. تو میرا پھر ان کے بارے میں کوشچن ہوگا کہ کہتے ہیں کہ حجت ثابت ہونا. اب جو یہ لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہے, 30 سال انہوں نے اسلام کی اسٹڈیز کی ہوئی ہیں, بکس لکھی ہوئی ہیں اسلام پہ, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان پہ حجت ثابت نہیں ہوئی اسلام کی. انہوں نے پوری اپنی لائف لگائی ہے اسلام کو اسٹڈی کرنے میں. تو اگر اس اسٹڈی کرنے کے بعد ساری حدیثوں کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پھر اینڈ میں ان کو وہ کنونس نہیں ہوئے کہ یہ اسلام از دا ٹرو ریلیجن, اگر اس حالت میں وہ مر گئے تو وہ کافر کہلائیں گے. اور ان کو اگر قرآن یہ کہہ رہا ہوتا کہ آپ اسٹڈی کر کے ہر حال میں کنونس ہو جائیں گے
تب تو بہت اچھی بات تھی. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار ایک آدمی نے 20 سال لگائے کنونس نہیں ہوا, تو اب یہ ہے کہ کم سے کم اس کو اتنا کنسیشن دینا چاہیے کہ اس کو جہنم میں نہ بھیجا جائے, چونکہ وہ کنونس نہیں ہوا. اس کی غلطی نہیں ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو کیا قرآن نے ان کو کنسیشن دیا تھا؟ آپ نہیں 20 سال نہیں, آپ اپنی اولاد کو اس سے زیادہ جانتے ہیں. نہیں, یہ تو دعویٰ ہے نا, ایک دعویٰ ایک سائڈ پہ, کنونس کرنا. اب دعویٰ آپ نے مان لیا کہ یہ دعویٰ سچا ہے کہ وہ اپنے حضور کو اپنے, نہیں, میں دعوے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن نے جو اصول دیا ہے وہ ایمان کے ایکسپٹ ہونے کا یا اللہ کے ایکسپٹ ہونے کا, وہ اصول یہ دیا ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں. ڈزنٹ میٹر کہ آپ اس کو تسلیم کیسے کریں, کہ کیا آپ کنونس ہو کر تسلیم کریں, یا آپ نے سارے دلائل کو دیکھ لیا, کنونس ہو گئے, اب آپ تسلیم کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. یا پھر آپ اس لیے تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی میرے نزدیک تو کچھ سب چیزیں غلط ہی لگ رہی ہیں, یہی سب سے صحیح لگ رہا ہے, چلو میں اسی کو مان لیتا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے خدا کے وجود کو تسلیم کیا اور اس کے کہے کو تسلیم کیا, یہ ایمان ہے. آپ کسی بھی طریقے سے ایمان میں آ جائے تو آپ قابل قبول ہیں, اور اگر آپ ایمان میں نہیں آتے تو قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک. یہ اصول اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ قرآن نے اس کو بیان کر دیا, اسی کو میں کنسسٹنسی کہہ رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ مثال دے رہے ہیں کہ جی یورپ میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے 20 سال لگائے, میں کہتا ہوں 100 سال لگائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط نیت سے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں, اس لیے مطالعہ کرتے ہیں چونکہ ان کی لائلٹی کرسچینٹی کی طرف ہے یا جوڈازم کی طرف ہے یا کسی اور طرف ہے, اور اس لیے وہ اسلام کو مثلا چاہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کو ایکسپوز کریں, تو چلو ہم قرآن پڑھتے ہیں, اس کے اندر سے غلطیاں نکالتے ہیں. سن لیجیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک منٹ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کے تعلق سے کہ یضع به اقواما ویرفع به آخرین, یرفع به اقواما ویضع به آخرین, کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے ہی کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو گرا دیتا ہے. جن لوگوں کی نیت کے اندر کھوٹ ہوتا ہے اور وہ اسلام کو ایکسپوز کرنے کی نیت سے قرآن کریم کھولتے ہیں, اور بہت سے ملحدین ایسے ہیں جو عام مسلمانوں سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھتے اور جانتے ہوں گے, لیکن قرآن کریم کو اوپر کرٹیسائز کرنے, چونکہ ان کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے. تو یہ تو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دور میں کھلے عام ہم دیکھ رہے ہیں. جی تو یہ آپ نے اسٹرا مین کر دی نا. میں نے تو شروع میں ہی آپ کو بولا تھا کہ نان ریزسٹو نان بلیور, آپ نے پورا مدعا چینج کر کے بول دیا وہ لوگ جو جان بوجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. نہیں, میں نے مدعا چینج نہیں کیا, میں نے ایک مثال دی ہے, چلے میں نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جو 20-25 سال پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کمپلیٹ کر دوں. آپ نے بولا وہ لوگ جو 20 سال پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ اسلام کو جھوٹا ثابت کریں, تو آپ نے وہ کرائٹیریا ہی چینج کر دیا. میں نے کرائٹیریا شروع میں رکھا تھا, میں نے پوائنٹ یہ دیا کہ وہ اس لیے بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں, اس لیے بھی پڑھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا. میرا کوشچن ہی خاص طور پہ میں نے شروع میں کہہ دیا نان ریزسٹو نان بلیور, جو جان بوجھ کے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسٹڈی نہیں کر رہے, جو کرائٹیریا آپ نے ڈالا, جو ملحد اسلام کو تباہ کرنے کے لیے قرآن پڑھتے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں وہ شخص جو آپ کے نزدیک کوئی ایسی مثال ہے کہ جس نے 20-25 سال اسلام پڑھا ہو اور مکمل نیوٹرل پڑھا ہو اور اس کا مقصد کوئی یعنی کوئی ایول انٹینشن نہ ہو؟ جی بالکل. میں آپ کو جتنے 2-3 اسکالرس کے میں پچھلے ابھی میں لیکچر سن رہا تھا, ان کی بکس ایکچولی اسلامک اسکالرز یوز کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی اسلام کے بارے میں اور نیوٹرل طریقے سے. بھائی ایک منٹ, کسی کی نیوٹرلٹی آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ یہ تو ایکیڈیمک والی بات کر رہا ہوں نا, میں وہ اس طرح نہیں کہہ رہا. آپ ان کے اپنے جو آپ کو معلوم ہے کہ اکیڈیمیا میں اس وقت جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ گالیاں نہیں دیتے. اکیڈیمیا کے اندر بات جیسی ہے بس ویسی لکھی جاتی ہے, اس میں گالیاں نہیں لکھی جاتی, ورنہ آپ فوراً اپنا کیس لوز کر دیں گے. ٹھیک ہے, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے جو پیئر ہیں جو مسلمان ہیں جو انہیں کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں وہ واؤچ کر رہے ہیں کہ یہ اوتھینٹک بندہ ہے, یہ ایکیڈیمک ہے, اور یہ اوتھینٹک ان واٹ سینس؟ اور ان سینس کہ وہ اسلام کو اس طرح اسٹڈی کریں نیوٹرل طریقے سے, اس کے اوپر جیسے کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ جو نیوٹرلٹی ہے نا, یہ نیوٹرلٹی جو ہے نا یہ بہت سبجیکٹو چیز ہے. آپ کو لگ رہی ہے نیوٹرلٹی, مجھے لگ رہی ہے کہ نیوٹرلٹی نہیں ہے. کیا نیوٹرلٹی آبجیکٹو چیز ہے؟ نیوٹرلٹی ان کے پیئر سے ہی بتایا جائے گا نا, جو ان کے جو مسلمان پیئرز ہیں. آبجیکٹو ہے کہ سبجیکٹو ہے؟ دیکھیے وہ جو مسلمان پیئرز جو کسی کی نیوٹرلٹی کی بات کر رہے ہیں, کسی غیر مسلم کی, وہ اکیڈمک لیول کے اوپر نیوٹرلٹی کی بات کرتے ہیں کہ بھائی اس آدمی نے جیسا سمجھا ویسا پیش کر دیا, اس نے اپنی اکیڈمک ریسرچ پیپر میں گالیاں نہیں دی, اور ظاہر ہے کہ اکیڈمیا میں آپ یہ کر ہی نہیں سکتے, ورنہ پھر آپ کی اکیڈمک کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. میں بات کر رہا ہوں نیوٹرلٹی کے, کہ آپ دین کو اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ مجھے دین کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ ایز اے پروفیشن اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں, اس میں آپ نیوٹرل ہیں. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ آپ مجھے دین کون سا قبول کرنا ہے. میں 20 سال پڑھتا ہوں اور میں نیوٹرل ہو کے پڑھتا ہوں, مجھے وہ مثال دیجیے آپ, وہ کہاں ہے؟
چلے ٹھیک ہے، میں مجھے لگتا ہے ٹو ڈفرنٹ چیز کے بارے میں بات کریں، کیونکہ میرا انیشل تھا کہ اسلام میں کوئی ایسی کیٹیگری ہے انسانوں کی جو نان ریزسٹیو نان بلیور ہوں، ایسی وہ کوئی کیٹیگری سامنے لائیں تو انشاءاللہ ہم بھی پھر غور کریں گے. وہ آتی نہیں ہمارے سامنے. وہ آپ نے ایک آپ نے ہائپوتھیٹیکل سچویشن دے دی. ہائپوتھیٹیکلی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کوئی ایسی کیٹیگری ہے اسلام کی چونکہ نظر میں؟ نیوٹرالٹی جو ہے، نیوٹرالٹی اس اعتبار سے کہ ایک آدمی حق کا متلاشی ہو 20 سال تک کہ وہ ایک چیز پڑھتا رہے، 20 سال تک پڑھے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ حق تک نہ پہنچے. کم سے کم ہمارے نزدیک ایسی مثال نہیں ہے. آپ کے سامنے کوئی مثالوں میں نہیں، اسی لیے پوچھا کہ پیش تو کرے بھائی. تو آپ کا بیسکلی یہ وہ والا سچویشن ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اسلام پڑھے اور وہ مسلمان نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں امکان عقلی کے طور پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ وہ مثال پیش کریں تو پھر ہم بات کریں نا. ٹھیک ہے، اور اگر وہ مثال آپ کو پیش کریں گے آپ بولیں گے یہ تو سبجیکٹو ہے، اور پھر مثال پیش کریں گے وہ آپ نیوٹرالٹی آبجیکٹو ثابت کر دیجئے. آپ نیوٹرالٹی آبجیکٹو ثابت کر دیجئے نا. اس کے انٹینشنز کچھ اور تھے. آپ نیوٹرالٹی آبجیکٹو ثابت کر دیں نا، تو تبھی تو بات ہوگی نا بھائی. ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اصول و ضابطے ہوتے ہیں. آپ اکیڈیمیا کی نیوٹرالٹی کو حق کی تلاش کی نیوٹرالٹی بنا کر پیش کرنا ہے تو میں کیسے مان لوں؟ چلے ٹھیک ہے، میرا پھر آپ نے آنسر دے دیا کہ بھائی اسلام کی نظر میں there is no such thing as a non-resistive non-believer. whatever you drive from this conversation وہ it's up to you. لیکن میں آپ کے اس جو آپ نے نیریٹو دیا اس کی مثال پوچھ رہا ہوں، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. جن لوگوں کے آپ پتہ نہیں کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں ان کی نیوٹرالٹی آپ ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، چلیں صحیح. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.